جیسے جو آسمان میں جو تارا ہمیں عام طور پہ بولتے ہیں کہ تارا ٹوٹ رہا ہے، تو اس کو وہ پہلے تو سائنس کے نظریے سے اس نے سامنے رکھا کہ یہ ایک جلتا ہوا پتھر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی اس نے بیان کی. پھر اس کے بعد میں اس نے بولا کہ مگر اسلام مانتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی آرڈر پاس کرتا ہے تو وہ ساتویں آسمان سے لے کر جو ہے دھیرے دھیرے سارے فرشتے ساتویں سے جو ہے چھٹے پانچویں تک وہ حکم آتا ہے، آرڈر آتا ہے، تو اس میں بیچ میں شیطان چوری کر لیتا ہے. تو شیطان جب چوری کرتا ہے تو وہ جب بھاگتا ہے تو فرشتے جو ہے اسے پتھر مارتے ہیں، یہ وہ چیز ہے. اور اس کے اوپر پھر ایک اعتراض یہ کیا کہ شیطان تو نظر آتا نہیں ہے، تو جو چیز نظر نہیں آتی اس کو مار کیسے لگے گی. ایک بات تو یہ بولا تھا. دوسری بات اس نے یہ بیان کیا تھا اس میں کہ جو اپنے دھرتی سے زمین سے ایک تارے کی دوری اتنی دوری پر ہے، جو تارا ہے وہ اتنی دوری پر ہے، اس کے اوپر انہوں نے کافی تول ماپ کے اس کی کیلکولیشن کی. جو پہلا آسمان ہے نا اس میں تو تارے لگے ہوئے ہیں، اور سب سے نزدیک کا تارا بھی ہم سے 4.27 لائٹ ایئر دور ہے. لائٹ کی سپیڈ سے بھی چلیں گے تو 4.27 سال لگ جائیں گے. اور سب سے دور کا جو آج تک آبزرو کیا ہے، اس سے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، جو آج تک ہم نے آبزرو کیا ہے، جو گلیکسی کا پنج ملا ہے ہم کو، تاروں کا سموہ، وہ ملا ہے 9 ارب پرکاش ورش دور. یعنی کہ اس کو کلومیٹر میں بدلے ہم تو یہ دیکھ لینا اتنا بن جائے گا. تو اتنا کلومیٹر تو منیمم ہے پہلا آسمان، کیونکہ پہلے آسمان میں سٹار لگے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر اس میں ہے پہلا آسمان، وہاں پہ جاتا ہے شیطان، اور پھر وہاں سے بات چراتا ہے. وہ بات چرا کر چلا بھی جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے بھائی صاحب. اور وہ پتھر ہی مارتے ہیں الکا پنڈ، اور الکا پنڈ دھرتی پر بھی آ جاتی ہے وہاں سے پہلے آسمان سے. اتنا ڈسٹینس ٹریول کر کے دھرتی پر آ جاتی ہے. اور جو یہاں پہ بھوشیہ وانی کرتا ہے وہ بھیج بھی دیتا ہے، بلا بھی لیتا ہے، کچھ بھوشیہ وانی بھی کر دیتا ہے، جادو بھی کر لیتا ہے. اور جو میٹیور ملے ہیں ہم کو، ان کی سپیڈ 11 کلومیٹر پر سیکنڈ سے لے کر کے 72 کلومیٹر پر سیکنڈ. تو وہ جو سمے لگے گا نا 72 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے میٹیور کو آنے میں، تو اس میں لگ بھگ 3 نیل 75 خرب سال لگ جائیں گے آنے میں. ایون لائٹ کی سپیڈ سے بھی آئے گا نا وہ میٹیور، تب بھی اس کو لگ بھگ 9 ارب سال تو لگیں گے ہی لگیں گے. دیکھیے ایسا ہے کہ اردو میں یا عربی میں اس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں آسان زبان میں شوٹنگ سٹار بولتے ہیں، اور سائنٹیفک لینگویج میں اس کو میٹیور بولا جاتا ہے. تو ہم شوٹنگ سٹار یا ٹوٹتا ہوا ستارہ یا شہاب ثاقب کہہ لیں اپنی آسانی کے لیے، سب لوگوں کی سمجھ کے لیے. قرآن کریم میں حدیث جو اس شخص نے ذکر کی ہے اس پر تو میں بعد میں آؤں گا. سب سے پہلے جو قرآن کریم میں اس کانسیپٹ کو مختلف آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے، ایک آیت سورہ جن کی بھی ہے، آیت نمبر 8. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، گویا کہ جن کہہ رہے ہیں انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے، یعنی شہاب ثاقب سے بھرا پڑا ہے. فوجدناها ملئت. تو اتنے 100 سال پہلے، 14 صدیوں پہلے قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ آسمان جو ہے وہ شہاب ثاقبوں سے، شوٹنگ سٹار سے بھرا پڑا تھا جب جنہوں نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا. جی. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ اسلام کے یعنی نبی قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے عام طور سے جن اکثر خلا میں جایا کرتے تھے، اسپیس میں جایا کرتے تھے، بلکہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں آسمان میں جایا کرتے تھے. اور وہاں پر فرشتوں کے درمیان جو آپس میں کسی بات کے اوپر تذکرہ چل رہا ہوتا تھا، تو سن کر کوئی چیز چرا کر وہ اپنے کاہن دوستوں کو نیچے لا کر بتا دیا کرتے تھے. یہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، اسی حدیث کو اس شخص نے کوٹ کیا ہے. لیکن اس نے غلطی یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ ماضی کا واقعہ کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا.
جی اب ایسا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا. اس کے بعد جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر پہرے سخت کر دیے اور جنوں کا داخلہ وہاں پر ممنوع کر دیا گیا. اب وہاں جن جا کر کوئی بھی بات سن نہیں سکتے. یہ قرآن کریم کا ایک کانسیپٹ ہے. اچھا، اب اس میں کئی ساری چیزیں ہیں، بظاہر لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے، اور جس طریقے سے سندیپ نے اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے تو واقعی لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ تو پتہ نہیں کون سی دنیا کی بات ہو رہی ہے، بھلا ایک شہاب ثاقب ایک شیطان کو مارنے کے لیے کیسے پھینکا جائے گا اور کیسے ممکن ہے. تو دیکھیے چند چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال اس جواب سے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جانے چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان آریہ سماجیوں کا یہ عقیدہ ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں جب آسمان بولا جاتا ہے تو کوئی سالڈ سی چیز مراد ہوتی ہے، کوئی چھت مراد ہوتی ہے جہاں ستارے لگے ہوئے ہیں. بالکل. اور اس چیز کو سمجھ کر یہ دنادن اعتراض کیے رہتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس کا جواب اتنے موقع پر اتنی مرتبہ دے دیا، لیکن چونکہ مسئلہ پیسے کا آ جاتا ہے، پیٹ جب ویڈیو بنے گی تو پھر ایڈورٹائز بھی چلیں گے، اس کے بعد پھر پیسہ بھی ملے گا. اگر ہمارے جواب کو انہوں نے سن لیا اور اس کو مان لیا تو پھر تو پیسہ آنے بند ہو جائیں گے. تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ سماع ہے جس کو ہم اردو میں آسمان کہتے ہیں، قرآن کریم میں وہ 12 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک معنی میں نہیں، 12 میننگز، 12 معنوں میں استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر آسمان کا جو استعمال ہے وہ قرآن میں چھت کے لیے بھی آیا ہے، یعنی جو ہمارے گھر کی چھت ہوتی ہے. سورہ حج میں اس کا استعمال ہے. اسی طریقے سے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے سماع کا لفظ، آسمان کا لفظ، یہ بادلوں کے لیے کیا ہے. اور عربی زبان میں اوریجنلی جو لنگوسٹک اس کے میننگ ہیں وہ آسمان ہر اونچی چیز کو کہتے ہیں. اسی لیے آسمان کا لفظ قرآن کریم میں خلا کے معنی میں بھی ہوا ہے، یعنی اسپیس جس کو ہم کہتے ہیں، خلا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 6، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے دنیاوی آسمان، دنیا کا جو قریب ترین آسمان ہے اس کو ستاروں سے مزین کر دیا، ستاروں سے اڈورن کر دیا. تو یہ دنیاوی آسمان یا قریبی آسمان کون سا ہے؟ یہ خلا، یہ اسپیس. اسی میں ستارے ہیں. یہ اسپیس بہت بڑا ہے، بہت دور تک ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں نوری سال آپ چلے جائیں اسپیس ختم نہیں ہوگا. تو اسی کے اندر یہ سارے تمام چاند، ستارے، سورج وغیرہ یہ سب اسی کے اندر ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں اوربٹس، مدار بنائے، اور جس نے آسمان میں سراج یعنی سورج بنایا، وقمرا منیرا، اور جس نے روشن چاند بنایا. تو یہ آسمان کہاں ہے؟ یہ خلا ہے. یہاں ان آیتوں کے اندر سما بول کر خلا اور اسپیس مراد لیا گیا ہے. اسی طریقے سے سورہ جن میں جہاں جن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے وہاں بڑا سخت پہرا پایا اور بہت سارے شوٹنگ سٹارز پائے، تو وہاں پر بھی آسمان سے مراد کوئی چھت وت نہیں ہے کہ کوئی بہت دور جا کر کوئی چھت ہے، بلکہ آسمان سے مراد وہاں پر بھی خلا اور اسپیس ہے. اچھا، اب قرآن کریم نے اتنے 100 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ خلا کے اندر بہت سارے شوٹنگ سٹارز ہیں، بھرے پڑے ہیں. آج اگر آپ ماڈرن سائنس سے پوچھیں کہ بھئی کتنے سٹارز ہیں، کتنے شوٹنگ سٹارز ہیں، کتنے شہاب ثاقب ہیں، تو ہمیں ماڈرن سائنس یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 25 ملین شوٹنگ سٹارز، 25 ملین کا مطلب ہو گیا 2 کروڑ 50 لاکھ، 25 ملین شوٹنگ سٹارز زمین کے ایٹموسفیئر میں ہر روز داخل ہوتے ہیں، ہر روز داخل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. اتنے سارے سٹارز، پورا گویا کہ جو ایٹموسفیئر ہے اور جو پوری فضا ہے، خلا ہے، وہ بھرا پڑا ہے. اور یہی چیز قرآن کریم نے کہی ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی اسپیس شٹل ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کو ناسا جو ہے کوئی راکٹ بھیجتا ہے، اسپیس شٹل بھیجتا ہے اسپیس میں، تو زمین سے اسپیس شٹل جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ منیمم، بلکہ میکسیمم کہوں گا کہ 150 سیکنڈ میں ایک راکٹ اور ایک اسپیس شٹل زمین سے اسپیس میں یعنی خلا میں داخل ہو جاتی ہے، زمین کے ایٹموسفیئر کو چھوڑ دیتی ہے 150 سیکنڈ میں. اچھا، اور وہیں پر وہاں سے پھر شروع ہو جاتے ہیں سارے یہ شہاب ثاقب. تو اب اگر میں مان لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ سندیپ نے جو اتنا لمبا چوڑا کیلکولیشن کیا ہے، خامخواہی اپنا ٹائم بھی ضائع کیا، کیلکولیٹر کے اوپر وقت بھی ضائع کیا، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ بھائی شہاب ثاقب کی جو سپیڈ ہے وہ 72 کلومیٹر ہے، چلو 72 کلومیٹر سے ہی ایک شہاب ثاقب جو ہے وہ موو ہو رہا ہے. شیطان کی جو سپیڈ ہے وہ اس سے کم ہے، ٹھیک ہے، تب بھی
اگر دنیا سے ایک شیطان جائے اوپر، جو خلا میں جیسے ہی وہ داخل ہوگا، اسپیس میں وہ جیسے ہی داخل ہوگا، اور اس کو داخل ہونے کے لیے چند سیکنڈ چاہیے، تو شہاب ثاقب کو وہاں پہلے سے موجود پائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ بھئی فلاں تارے تو ٹوٹ، وہ ٹوٹے گا، اس کے بعد وہاں سے شہاب ثاقب چلے گا، وہ پیچھا کرے گا۔ یہ سب تو اس کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو حدیث میں نہ کہیں حدیث میں نہ کہیں قرآن میں۔ پہلے سے وہاں پر شہاب ثاقب موجود ہیں، شوٹنگ سٹارز موجود ہیں، اور اسی طریقے سے ملائکہ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ہمیں جب سے قرآن کریم نازل ہوا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بھئی سما کے معنی تو سمجھ میں آ گئے، اور جتنے لوگ ایسے ہوں گے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر ذرا سی بھی وہ سبھی انصاف کے ساتھ کام لیں تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ سما کے معنی یا آسمان کے معنی قرآن کریم میں کیا ہے اور کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اس نے ایک اور سوال یہ کیا کہ بھئی شیطان تو نظر آتا نہیں، تو جو چیز نظر نہیں آئے گی تو اس کو پتھر کیسے لگے گا؟ تو یہ اتنا بچکانہ اعتراض ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے کیا ضروری ہے کہ وہ موجود نہ ہو؟ یعنی ایک آدمی فزکس کی بات کر رہا ہے، ایک فزکس جو ہے سائنس کی ایک برانچ ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ میٹا فزکس بھی ایک چیز ہے۔ فزکس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، میٹا فزکس کا تعلق ان چیزوں سے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو ایک آدمی فزکس کے اوپر تو یقین رکھے اور میٹا فزکس جو ایک امپورٹنٹ برانچ ہے سائنس کی اس کو اگنور کر دے، اور خود ہی یہ دعویٰ کرے کہ جی ہمارا جو دھرم ہے آریہ سماج وہ بہت سائنٹیفک ہے۔ یہ کیسا سائنٹیفک ہوا کہ وہ صرف اس چیز کے اوپر یقین کر رہا ہے جو نظر آ رہی ہے؟ بھائی روح کے اوپر بھی تو یہ یقین کرتے ہیں، روح تو نظر نہیں آتی، بلکہ روح کو تو یہ ازلی مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ روح ہمیشہ سے ہے، تو روح تو نظر نہیں آتی، تو ان کو کہنا چاہیے کہ روح ایگزسٹ نہیں کرتی، روح موجود نہیں ہے۔ تو اگر یہی پیمانہ ہے کسی چیز کو جانچنے کا، ماننے کا کہ وہ چیز ہمیں نظر آئے، تو روح ان کو نظر نہیں آتی۔